آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ صبرینہ سلطان علی لاری والا، مرحوم سید باقر رضا عابدی کی ارواح کو احسان فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صلوات پڑھ لیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی جانب سے اعلان ہو رہا ہے کہ لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت اور بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی کی منزل پر گامزن ہو جاؤ، تاکہ تم معنوی اعتبار سے ترقی کرتے جاؤ، اپنے آپ کو بلندیوں تک پہنچا سکو۔ درمیان میں جو آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ٹیکہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر تھوڑا سا قریب آ جائیں تو زیادہ قربت کا احساس ہمیں بھی ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد کی بارگاہ میں۔ ماہ محرم الحرام کی تاریخوں میں یہ ہفتہ اور یہ دن منسوب اور مخصوص ہیں اس شخصیت سے کہ جس کا نام سجاد ہے اور جس سے سجدوں کی شان بھی ہے، پہچان بھی ہے، جو عبادت گزاروں کی زینت ہے، جس نے کربلا کے بعد اتنے سجدے شکر کے کیے، اتنی نمازیں ادا کیں کہ آپ کا لقب سید الساجدین، زین العابدین، ذو الصفنات، خصوصاً میں اس لفظ کو دوبارہ دہراؤں گا، واقع کربلا کے بعد کائنات کی تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ٹریجڈی، سب سے بڑی مصیبت کے بعد اہل بیت نے جو ہمیں سکھایا، اتنی بڑی مصیبت کے بعد بھی صرف صبر کرنا نہیں بلکہ شکر بجا لانا ہے۔
شکر کی بھی انتہا. ہم انشاءاللہ اسی پر آج کی گفتگو کو تمام کریں گے. مصیبت کی انتہا پر شکر کی انتہا. آزمائشات اور سختیوں کی لامحدود کیفیت کے بعد لا انتہا بے انتہا شکر جہاں بجا لایا جائے اس گھرانے کو اہل بیت کا گھرانہ کہا جاتا ہے. یوں تو یہ قرآنی حقیقت ہے اور قرآنی حقیقت بننے سے پہلے انسان کی پاکیزہ فطرت ہے کہ نعمت پر شکر بجا لائے، مصیبت پر صبر کرے. یقیناً آپ کی سنی سنائی باتیں ہیں، مگر اس کو یاد دلانا، ان پر توجہ دینا اور ان پر فوکس کرنا یقیناً ہماری اپنی زندگی کے لیے مفید فائدہ ہے، فائدہ مند ہے. تو انسان کی فطرت ہے، پاکیزہ فطرت ہے کہ شکریہ بجا لائے، مگر سادی زبان میں استعمال کروں گا، انفارچونیٹلی متاسفانہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے کم ہیں. وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. حالانکہ انسان کی پاکیزہ فطرت ہے، مثالیں بہت ہیں، وقت کافی نکل جائے گا. آپ کو اگر کوئی ایک گھونٹ پانی بھی دے دے تو انسان فطرتاً شکریہ بجا لاتا ہے. اگر زبان بھی دونوں کی ایک جیسی نہیں ہو تو اشارے سے صحیح کسی نہ کسی طریقے سے ایک اظہار تشکر ہو جاتا ہے. مگر خدا کی بارگاہ ناشکرے ہیں. لیکن ہم ناشکرے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نیگیٹو کیریکٹر سے قطع نظر کر لیتے ہیں. ائمہ، اولیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، یہ وہ ہیں کہ جن کو نیک لوگوں کی خصوصیات کے طور پر اور ان کے نام سے یاد کیا گیا ہے. یہ جتنے ہیں یہ سب کے سب خدا کی بارگاہ میں شکریہ بجا لاتے رہے ہیں اور شکریہ بجا لانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. مگر تھوڑا سا جب ہم مقایسہ کریں، کمپیئر کریں، حالانکہ بڑے لوگوں کو، بڑے کرداروں کو، بلند ہستیوں کو کمپیئر کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے، مگر قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں تھوڑا سا جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کر، مد نظر رکھ کر کے دیکھیں تو درجے میں تو فرق اپنی جگہ پر ہے، لیکن کیفیتوں میں، یعنی اظہار شکر میں، میں اگر ایک طویل تصور کو، کیونکہ مجھے جلدی سے آگے بڑھنا ہے، مختصر کر کے عرض کر دوں. قرآن مجید میں ہے حضرت سلیمان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ نے مجھے یہ سب نعمت دی. کیا نعمتیں دی اللہ نے؟ بہت بڑی کائنات کی بے مثال حکومت حضرت سلیمان کو ملی. اور حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ نے مجھے دیا ہے، ھذا من فضل ربی. یہ آیت عام طور پر مسلمانوں کے گھروں میں، عام طور پر ہمارے سب کانٹیننٹ میں، اور لوگ تانے بھی دیتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کہاں سے لائے اور کیا ہوا، مگر لکھ دیا ھذا من فضل ربی. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے یہ سب مجھے دیا. کیوں دیا ہے؟ اشکر ام اکفر، میں شکران نعمت کروں گا یا کفران نعمت کروں گا؟ تو بے مثال حکومت عالم پانے کے بعد شکریہ بجا لانا جناب سلیمان کا دستور ہے. دریائے نیل سے آرام کے ساتھ گزر جانے کے بعد شکریہ بجا لانا جناب موسیٰ کا دستور ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن جائے، خدا کا شکریہ بجا لائیں، کیوں نہ بجا لائیں؟ حضرت عیسیٰ کے لیے آسمان سے مائدہ آسمانی کا نزول ہو، شکریہ نہ بجا لائیں تو پھر کیا کریں؟ اور بھی انبیاء ہو سکتا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. یہ سب شکریہ بجا لانے والے ہیں. کچھ پا کر شکریہ بجا لانا اور ہے میدان کربلا کی تپتی زمین پر اپنا سب کچھ لٹا کر خدا کی بارگاہ میں 30 سال سے زائد عرصے تک شکر پر شکر کے سجدے بجا لانا. یہ انسانیت کی کمال کا معاملہ ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ. اسی ایک تصور کو اگر ہم پھیلاتے جائیں، اس پر زندگی بھر بحث کرتے جائیں، سب کچھ لٹا کر شکریہ بجا لانا، ایک لسٹ اگر بنے کیا کیا لٹایا گیا میدان کربلا میں، وہ لسٹ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یعنی مصیبتوں کی انتہا نہیں ہے. اور اتنی مصیبتوں کے باوجود خدا کی بارگاہ میں، خصوصاً سید سجاد کے ایام ہیں، آپ نے اتنے شکر کے سجدے کیے، اتنے شکر للہ کہا. یہی وہ تصور ہے جو انسان کو بندے سے ملاتا ہے. ہماری گفتگو کا عنوان
آج کی ہماری اپنی زندگی میں جو چیلنجز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس مناسبت کو خیال میں رکھتے ہوئے ہماری جو گفتگو ہوگی وہ عبادت اور تسلیم، بندگی اور تسلیم، انشاءاللہ اس پر زندگی باقی رہی تو آج سے شروع کر کے باقی بچے ہوئے 3 راتوں میں ہم آپ سے بحث کریں، آپ کے سامنے کچھ بحثیں پیش کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اگر اس کی آواز بڑھا دیں تو مجھے لگے گا آواز آرام سے پہنچ، تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد کی بارے دیگر صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد کی بارگاہ۔ بندگی اور تسلیم، عبادت اور تسلیم، دیکھیں ایک مومن کی زندگی اور ایک غیر مومن کی زندگی میں بہت بڑا نظریاتی فرق ہے، جس کو سادہ زبان میں یا تھوڑا سا علمی زبان میں کہیں جو جہان بینی ورلڈ ویو ہے، نظریہ حیات ہے، زندگی کو، دنیا کو، معاملات کو دیکھنے کا جو انداز ہے، ایک مومن اور غیر مومن کی زندگی میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ اگر فرض کریے کسی کی زندگی میں خدا کا تصور نہیں ہے، امام کا تصور نہیں ہے، اجر کا تصور نہیں ہے، ثواب کا تصور نہیں ہے، جزا اور سزا کا کوئی خیال نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنی زندگی جئیں قرآن کی روشنی میں انما هذه الحیات الدنیا نموت فیہا ونحیا، یہی دنیا ہے جو کچھ ہے، یہی ہمیں جینا، یہی مرنا، یہی انجوائے کرنا ہے۔ تو جسٹیفیکیشن بھی بنے گا کہ آپ کو جس راستے سے، جہاں سے وہ جوائے ملے، انجوائمنٹ ملے، خوشی ملے، فرحت ملے، فن ملے، مزہ آئے، جیسے چاہیں، جہاں چاہیں، ان کے لیے سینس بھی بنتا ہے نا، کیونکہ ان کے پاس کوئی تصور نہیں ہے، اس کا کوئی یقین ہی نہیں ہے، اس کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا۔ لیکن مومن کی زندگی کا فرق یہ ہے کہ مومن کی زندگی کا مرکز اور محور خدا ہے۔ تو اگر ہم ایمان کا دعویٰ کریں اور حرکتیں ویسی کریں جن کا کوئی ایمان نہیں ہے تو ہم زیادہ مذمت کے قابل ہیں، ہم پر اعتراض زیادہ ہوگا اور ہم زیادہ جواب دہ ہوں گے۔ جس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے وہ اس کے لیے سینس بنتا ہے نا، بھائی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ بہت کچھ کر کے بھائی کانشیس کو اپنے جو ہے وہ راضی کرنا ہے، ضمیر کو مطمئن کرنا ہے، تھوڑا سا لبرل ویلیوز کا خیال کریں، تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ ہو جائیں، کسی کو ہرٹ نہیں کریں، کسی کو اپنے اچھا لگے گا تھوڑی سی چیریٹی کر لیں، اچھا لگے گا تھوڑا سا والنٹیئر کر لیں، تھوڑا سا کچھ انسانی خدمت کے لیے کام کر لیں، اس سے بڑھ کر ان کے پاس کوئی اور تصور ہو نہیں سکتا۔ لیکن جس کے پاس ایسا تصور ہے کہ ہر لمحہ حیات خدا کی نظر میں ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ صرف یہ نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے بلکہ وہ اجر دے رہا ہے، دینے والا ہے، ابھی بھی دے رہا ہے۔ یہی نہیں، اس کی رحمت آپ کو اپنے سائے میں لیے ہوئے ہے، ہر لمحہ اٹھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹھتے ہوئے خدا کا نام، اٹھتے ہوئے خدا کا نام۔ یہی نہیں کہ بس اللہ کا نام لے کر خدا نخواستہ صرف ڈرنا ہے، نہیں، ڈرنے سے زیادہ اس کی رحمت پر امید ہے، اور اس کی رحمت پر امید سے کے ساتھ ساتھ اس کی جانب سے نصرت اور مدد کا تصور اور وہ اسٹرینتھ اور وہ طاقت ہے۔ ایک مومن جب اٹھتا ہے تو اینما وَهُوَ مَعَكُمْ اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی جاؤ، اس کی رحمت تمہیں اپنے سایہ رحمت میں لیے ہوئے ہے۔ وہ لازوال طاقت کا مالک ہے، وہ جواد ہے، بہت عطا کرنے والا ہے، وہ رزاق ہے، بے پناہ رزق دیتا ہے، وہ ہماری بھلائی کو ہم سے بہتر جانتا ہے، وہ ہمارے فیوچر کا ہم سے زیادہ خیال رکھنے والا ہے، اور پھر وہ مالک کائنات بھی ہے، خازن کائنات بھی ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا بھی ہے، کائنات کے خزانے بھی اس کے ہاتھوں میں ہیں، رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ سب کچھ اپنے پاس رکھتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں یہ تصور رکھتے ہیں تو جس انسان کی زندگی کا محور خدا ہے وہ ذمہ دار بھی ہوتا ہے، امیدوار بھی ہوتا ہے۔ یہ دو کیفیتیں ہیں۔ انسان ایک ریسپانسبل بن کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں ہمیشہ ایک ذمہ داری کا احساس ہے، اور یہ ذمہ داری کا احساس ادبی اور علمی زبان میں کہا گیا خوف، اور دوسرا جو احساس ہے وہ امید۔ مومن کی زندگی خوف اور رجا کے درمیان ہے۔ توجہ کا طالب ہوں تو انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں جب اختیاراً بندگی اپناتا ہے، یوں تو بندہ ہر انسان ہے، ہر انسان مخلوق ہے، چاہے وہ خدا کو مانے نہ مانے، لیکن خداوند عالم کی طرف سے دی ہوئی
فری ول کی کیفیت، اختیار کی کیفیت کو اپناتے ہوئے اپنے آپ کو ہر لمحہ بندہ سمجھتا ہے، تو بندہ سمجھنا انسان کی زندگی کے نظریے کو، جسٹ لائف سٹائل کو نہیں، ورلڈ ویو کو، نظریہ حیات کو بدل دیتا ہے۔ اب اس میں آپ بات کو آگے بڑھاتے جائیں، نہ مال ہمارا، نہ جان ہمارا، نہ اولاد ہماری، نہ عزت ہماری، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آپ حضرات بھرپور توجہ سے سن رہے ہیں، میں پوری طرح سے محسوس کر رہا ہوں، اس لیے میں ابھی جلدی قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں، ورنہ اس میں رک کر کے بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خداوند عالم مومنین سے ان کی جانوں کو خرید لیتا ہے، مال کو خرید لیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں نا، زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں، دعائے ندبہ کا بھی فقرہ ہے، بے ابی انت و امی و نفسی و اہلی و مالی و ولدی، مولا میں آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی جان، مال، اولاد، ماں باپ، سب کچھ۔ دیکھیں یہ بہت بڑی بنیادی تبدیلی، بنیادی طور پر یہ فرق پایا جاتا ہے ایک انسان کی زندگی جو اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے، اور وہ شخص جس کے پاس بندگی کی دولت نہیں ہے۔ آج اس پر بحث نہیں کریں گے کہ کیا یہ آزادی چھین لینا ہے، یہ اس میں انسان جو ہے وہ پوری طرح سے فریڈم اس کا ختم ہو جاتا، ایسا نہیں ہے۔ صرف نظریہ بدل جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو مثال دوں گا، پھر میں تاریخوں سے مربوط کرتا ہوں۔ جب ہمارا نظریہ حیات بدل جاتا ہے تو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، ہماری سوچ کا انداز بدل جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہم دے نہیں لے رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں۔ کربلا والوں کا یہی پیغام ہے، کربلا والوں نے امام حسین کی نصرت کی ہے، یہ بھی ایک لفظ غلط نہیں ہے، بہت مناسب نہیں ہے۔ امام حسین کی نصرت کی ہے، انہوں نے نصرت کی ہے، لیکن ان کا نصرت کرنا نہیں تھا۔ حقیقت میں امام حسین کے ذریعے سے درمیان کا فرق یہ ہے کہ کثیر چاہے جتنا بھی تھا اس کا اثر بہرحال قیامت تک ہے، لیکن کوثر جو میں تمہیں دوں گا اس کی نسل سے 11 امام بھی نکلیں گے۔ میں تمہیں کوثر جو دوں گا وہ میں نے جو تمہیں کوثر دیا یہ وہ کوثر ہے کثرتوں کی انتہا۔ کوثر کا مطلب مادہ کثرت سے ہے، یعنی زیادہ ہونا۔ کتنا دیکھیں، یہ بھی قرآن مجید کی الفاظ کا معجزہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لمٹ کے اندر آپ ایک فگر میں جا کے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے بہت دیا، کتنا دیا؟ یہ بہت کیا مطلب ہے؟ آپ سن چکے یہ باتیں، ہو سکتے میں نے بھی کبھی آپ کے سامنے عرض کی ہوں، کہیں اور عرض کی ہوں، مگر بات آئی ہے بہت ہے نا۔ بہت کا مطلب کیا؟ آپ بیٹھ کے جلدی سے سوچیں، بہت کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ بہت لفظ اردو میں، فارسی میں، عربی میں اور فارسی میں اور اردو میں بھی استعمال، کثیر، زیادہ۔ اب زیادہ کو کیسے آپ ایکسپلین کریں گے؟ کہ یہ زیادہ یہ کمپیریٹو ہے، مقایسے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی ایک کے مقابلے میں 2 زیادہ ہے، کبھی یا پرسنس کے اعتبار سے بھی ہے۔ فرض کریے کسی کے لیے 100 زیادہ ہے، کسی کے لیے 100 کم ہے۔ اگر فرض کریے ماشاءاللہ دین کے کام کے لیے، سینٹر کے لیے جو بہت ہی مشکل سے گھنٹہ کر کے کسی طرح سے وہ جاب کر کے تھوڑا بہت $2-4 کر کے جمع کر کے وہ $200-300 بھی اگر وہ ڈونیشن کے طور پر دے دے تو اس کے اعتبار سے بہت ہے۔ لیکن جس کے پاس ملینز ہیں، اگر وہ 200-300 دے دے تو اس کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہے۔ ایک کامن سینس کی بات ہے نا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی دینے والے کے اعتبار سے، کبھی لینے والے کے اعتبار سے، کبھی سچویشن کے اعتبار سے، کبھی جگہ کے اعتبار سے، کبھی صورتحال کے اعتبار سے۔ خداوند عالم نے بھی جناب سیدہ کو نام دیا کوثر کا، جس اعتبار سے بھی تم کثرت کو دیکھنا چاہو، کائنات کی فضیلتوں کی انتہا بھی دیکھنا ہو تو کوثر میں نظر آئے گی۔ میں کوثر دوں گا یعنی قیامت تک نسل امامت منقطع نہیں ہوگی، نسل سادات بھی منقطع نہیں ہوگی۔ کوثر لینے والے کے لیے بھی زیادہ، وہ جو صاحب خلق عظیم ہے، جس کا اخلاق بڑا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ جس کے لیے دنیا متاع قلیل ہے، سید الانبیاء صاحب لولاک لینے والا۔ کبھی ہوتا نا کہ فرض کریے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی راستے میں ایک وقت کا کھانا مانگ رہا ہے، ہوتا ہے نا لوگ $1 $2 کی ایکسپیکٹیشن رکھے ہوئے، کوئی $50 دے دے اس کو تو زیادہ لگے گا، کبھی کوئی $100 دے دے، کوئی $1000 دے کے چلا جائے مثال کے طور پر، تو وہ جس کی توقع ایکسپیکٹیشن ہی $2-3 کی تھی، اگر اس کو اچانک 1000 مل جائیں تو بہت ہیں لینے والے کے اعتبار سے، کبھی دینے والے کے اعتبار سے۔ جناب سیدہ کو لقب دیا ہے کوثر کا، لینے والا کون؟ سید الانبیاء۔
جس کے پسینے کے قطروں سے انبیاء کو خلق کیا جائے، جس کے صفات کو بانٹا جائے تو 1,01,24,000 انبیاء بنے، وہ جو عرش بری پہ جائے تو معراج ہو آسمانوں کی، وہ کہ جس کے ساتھ ابر کا سایہ ہو، وہ جس کی رسالت کی گواہی کنکریاں دیا کرے۔ میں کیا تفصیل سے فضائل بیان کروں، ضرورت نہیں ہے۔ لینے والا رسول اور دینے والا وہ خلاق کائنات جو پوری دنیا کی نعمتوں کو متاع قلیل کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے تمہیں بہت دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ کی فضیلت و عظمت اور کثرتوں کی کوئی حد نہیں ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ ٹھیک ہے، ہمارا موضوع کیا ہے؟ عبادت اور بندگی۔ پنجتن پاک شہدائے کربلا جناب زینب، حضرت ابو الفضل عباس، ان کی زندگی کی خصوصیت کیا ہے؟ دیکھیں، ذاتی فضائل اپنی جگہ پر، جناب سیدہ رسول کی بیٹی ہیں، امیر المومنین کی زوجہ ہیں، اگر علی نہ ہوتے تو کوئی کفر نہ ہوتا، مادر حسنین ہیں، یہ سب ذاتی فضائل ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ وہ جسے آپ کارنامہ کہیں، جس میں ایفرٹس کہیں، جس میں دنیا والوں کے لیے مزید اور پیغام کہیں، جو ایک قربانی کے طور پر ہے، وہ جناب سیدہ کا کارنامہ کیا ہے؟ مدافع ولایت تھی، امام وقت کی نصرت میں آپ نے اپنی قربانی پیش کی، اپنا جان کا نذرانہ پیش کیا۔ عبادت اور بندگی اور تسلیم امر پروردگار پر کامل تھی۔ کہا گیا تاریخ میں کہ ما کان فی ہذہ الامۃ اعبد من فاطمہ بنت رسول اللہ، پوری تاریخ انسانی میں جناب سیدہ سے زیادہ کوئی عبادت گزار شخص یا خاتون نہیں گزرا ہے۔ اتنی زیادہ عبادت جناب سیدہ کی کہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تو آپ کے پیروں کو ورم ہو جاتا۔ یہ صرف نماز والی عبادت ہی نہیں ہے، عبادت کے ساتھ ظاہری ریچولز اور ظاہری عبادتوں اور سجدوں کے ساتھ تسلیم امر پروردگار ہونا۔ امام وقت کی نصرت کے لیے یہاں صرف خاندانی رشتوں کی بات نہیں ہے، اپنی ذمہ داری کو اس طرح سے ادا کرنا۔ جناب سیدہ کی تمام تر کوششوں کو اگر آپ توجہ کریں، بعد میں غور کر لیں، اس کی تفصیل میں جانے کی اس وقت گنجائش نہیں ہے۔ جناب سیدہ کی قربانی کربلا میں تو پھر بھی 72 تھے امام حسین کے ساتھ۔ مولا علی کے لیے جو تمام شہدائے کربلا کی نصرتوں کا نچوڑ ہے وہ جناب سیدہ کی ایک ذات ہے۔ ٹھیک ہے، اور جناب سیدہ کی کثرت کو آپ سمجھنا چاہیں تو جناب سیدہ کی کثرت کو ایک مثال اس میں سمجھانے یہ بھی دیا گیا کہ جیسے بی بی کی کا لقب ہے، بی بی کا ایک عنوان کنیت ہے ام ابیہا۔ ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں۔ ٹھیک ہے، اب بحث ہے تاریخ میں کہ کیوں ان کو اپنے باپ کی ماں کہا گیا، ام ابیہا کہے جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ بڑا سکون ہوتا تھا، رسول اللہ اپنی بیٹی سے ملتے تھے تو بڑی تسلی ہوتی تھی۔ کہہ دیا گیا یہ ماں، جیسے لگتا ہے جیسے ماں کی آغوش میں۔ تو لوگ کہہ بھی سکتے ہیں کہ بھئی اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر باپ کو اپنی بیٹی سے بڑا سکون ملتا ہے۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جو کوئی باپ خصوصاً سفر سے تھکا ہوا جائے، کسی پریشانی کے بعد جائے، جیسے ہی وہ اپنی بیٹی سے ملے تو اسے سکون تو ملتا ہے۔ کیا خاص بات تھی؟ کیا خاص بات؟ جو بھی باتیں تھیں تاریخ کے اندر، اگر ہم ہسٹوریکل فیکٹس کو، پوری تاریخی حقائق کو ملا کر دیکھیں تو رسول اللہ کے سامنے جناب سیدہ کو دیکھنے کے بعد گویا پوری 12 امامتوں کی تصویر نظر آ جاتی تھی۔ یعنی رسول اللہ کو جو سکون ہے، اپنے خصوصاً کہا گیا ہے کہ رسول اللہ زخمی حالت میں گھر تشریف لے جاتے، لوگ تانے دیتے، پتھر برساتے، کوڑا کرکٹ ڈالتے، لیکن جناب سیدہ کو دیکھتے تو رسول اللہ کا غم دور ہو جاتا، رسول اللہ کا حوصلہ بڑھ جاتا۔ کا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اصل میں جناب سیدہ کے وجود میں رسول اللہ جیسے چہرے جناب سیدہ کو دیکھتے تو حسن مجتبیٰ بھی نظر آتے، حسن مجتبیٰ کا حلم بھی نظر آتا، حسن مجتبیٰ کی قربانی بھی نظر آتی، امام حسین نظر آتے، امام حسین کی شہادت نظر آتی، سید سجاد کے سجدے نظر آتے، علم باقر العلوم نظر آتا، چھٹے امام کی صداقت نظر آتی، 11ویں امام کا قزم غیظ نظر آتا، 7ویں امام کا قزم غیظ نظر آتا، علی رضا کی رضا اور راضی برضا ہونا نظر آتا، جود و تقوی 9ویں امام کی نظر آتی، 10ویں امام کی ہدایت و پاکیزگی، 11ویں امام کی عسکری اور روحانی قوت و فوج الہی کا اظہار کرنا، اور جناب سیدہ کے چہرے کو دیکھ کر رسول کو آخری زمانے تک عدل و انصاف کا دنیا میں قائم کرنا چہرے فاطمہ سے نظر آتا۔
تو گویا ایک عنوان ہے جناب سیدہ کا کہ جس کی ذات سے بندگی پروردگار اور خدا کی توحید کے تمام جلوے اس طرح سے نظر آتے کہ ہر زمانے کے فتنے کا جواب دینے کے لیے کوئی نہ کوئی فرزند زہرا ہوگا جو اسلام کی حفاظت کرے گا، جو قرآن کی حفاظت کرے گا۔ تو اب جناب زینب کون ہے؟ خدیجہ کی شبیہ، جناب سیدہ کی ثانی جناب سیدہ۔ اب عبادت اور تسلیم کی بات ہو رہی ہے، جناب زینب کی عظمت کیا ہے؟ جناب زینب کی عظمت، ہم یہ کہتے ہیں نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، دنیا کا دستور ہے۔ کسی ماں کو کسی بہن کو اپنے بھائی سے چاہے جتنی محبت ہو، اپنے نونہالوں سے زیادہ تو ایسی محبت نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کو کبھی بھی بھائی کی محبت پر منحصر نہ کرے، یہ امام وقت کی محبت تھی، یہ بندگی پروردگار کے جلوے تھے، یہ معرفت پروردگار کی انتہا تھی، یہ جناب زینب کے ایمان کا مقام تھا کہ جہاں بی بی، پھر میں عرض کروں گا نظریہ حیات، دنیا کے سامنے ایک ایسا نظریہ پیش کرتی ہیں جہاں پر سب سے بڑی مصیبت کو خدا کے جلوے دیکھنے کی سب سے بڑی خوبصورتی سمجھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی الفاظ ہیں، دیکھیں ایک لفظ ہے عربی زبان میں جس کو کہتے ہیں نظر کرنا یعنی دیکھنا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت۔ خوبصورت آیتیں ہیں غور و فکر کرنے کے لیے، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، خدا کی قدرت کو سمجھنے کے لیے۔ کبھی نظر کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے غور و فکر کرنے کو، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رؤیت۔ وقت تمام ہو رہا ہے، انشاءاللہ مختصر کر دیتے۔ ایک لفظ ہے رؤیت، آپ لوگ کو عام طور پر اردو میں، سب کانٹیننٹ میں، انڈیا پاکستان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رؤیت کا کب لفظ استعمال ہوتا ہے زیادہ تر؟ عام طور پہ رؤیت ہلال۔ رؤیت ہلال میں آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے سنا کہ چاند ہو گیا، تو سنا چاند ہوگا وہ کہیں سے ڈکلیریشن اعلان کرنا الگ ہے، وہ گواہی نہیں ہے۔ گواہی اس چیز کی ہوتی ہے جو آنکھوں سے دیکھی جائے، ٹھیک ہے۔ رؤیت کبھی کبھی وہ مفاہیم اور صفات جن پر غور کیا جاتا ہے وہ اتنا واضح اور روشن ہو جاتے ہیں کہ وہاں بھی لفظ رؤیت استعمال ہونے لگتا ہے۔ جہاں پر نگاہ، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یا ابت افعل ما تؤمر، تو جناب ابراہیم نے پوچھا بیٹے سے ماذا ترا، تم کیسے دیکھتے ہو؟ میں لفظی ترجمہ کروں اردو میں، تم اس بات کو کیسے دیکھتے ہو؟ تمہارا دیکھنے کا انداز کیا ہے؟ تمہاری رائے کیا ہے؟ یہاں صرف غور و فکر نہیں ہے، غور و فکر کے ذریعے سے اتنا واضح اور روشن پیغام اور نظریہ بن جائے کہ وہ نظریہ آنکھوں کی نگاہ کے طور پر پیش کیا جائے۔ پتہ نہیں میں اپنی بات کو پہنچا سکا کہ نہیں۔ ایک ہے نظریہ، آپ کہیں سے آپ تمہید باندھ کر کے کوئی خیال پیش کرتے ہیں، ایک ہے آپ آنکھوں کے سامنے گویا کسی منظر کو دیکھ کر اپنی نگاہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جناب زینب کے سلسلے میں مشہور فقرہ، جب ابن زیاد کے دربار میں لے جائی گئی، دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا کیا؟ بی بی نے کیا فرمایا؟ ما رأیت منہ الا جمیلا، جو کچھ میں نے دیکھا وہ خوبصورت دیکھا، جو کچھ میں نے دیکھا، یعنی کیا؟ میں نے جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، سید سجاد جناب زینب کی یہ تاریخیں ہیں، انہوں نے کیا سکھایا؟ بندگی و تسلیم امر پروردگار کے آگے ایسے محو ہیں کہ نہ یہ کہ صرف عام مصیبت پر صبر کر کے شکر کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ سب سے بڑی مصیبت پر سب سے زیادہ شکر بجا لا رہے، اور سب سے زیادہ صرف شکر ہی نہیں بجا لا رہے بلکہ سب سے بڑی مصیبت میں خداوند عالم کی توحید کے جلووں کی سب سے زیادہ خوبصورتی دیکھ رہے ہیں۔ اب اس پر غور کرنا یا مزید اس پر اپنے طور پر رائے قائم کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ یعنی یہاں انتہا میں ایک ہے آپ ہر ذرے میں خدا کو دیکھتے، مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ میں نے کائنات کی کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر ایک کہ اس سے پہلے اور اس میں اور اس کے بعد خدا کو دیکھا۔ یہ فزیکل وجود نہیں ہے، جسمانی وجود نہیں، ہر ذرہ خدا کی نشانی ہے، لیکن سب سے بڑی مصیبت میں سب سے زیادہ خوبصورتی کو دیکھنا، یہ جناب زینب کا پیغام ہے، یہ نگاہ ہے۔ کیوں نہ ہو بی بی سیدہ کی دس پروردہ تھی، جس کی زندگی میں پنجتن کی نورانیتوں کی جھلک پائی جاتی ہے۔ اگر ہم ہسٹوریکل آرڈر میں دیکھیں گے تاریخ میں تو یہ ہمارے سامنے نظریہ یہ بات واضح ہو جائے گی
کہ جناب زینب کون ہیں؟ جنہوں نے پنجتن کے زمانے میں زندگی گزاری ہے. بات یہاں تک پہنچی ہے تو میں ایک نتیجہ لے کر کے انشاءاللہ مصائب کے چند جملے عرض کروں گا کہ پنجتن کے زمانے میں زندگی گزاری ہے. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے بیٹھے آپ بڑے سکون سے سن رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے جسٹ ایک امیجن کریں, ایک امیجنیشن ہو, ایک تصور ہو کہ دنیا نے جو ٹائم دیکھا ہے کم از کم 1400 سال سے زیادہ جو ہے وہ ہجری کے گزر چکے ہیں, 2020 وہ عیسوی کے گزر چکے ہیں. ویسے دیکھیں تو ہزاروں سال یا لاکھوں سال جتنی بھی دنیا کی عمر ہوگی, جو بھی ٹائم ہوگا, اس زمین نے, کرۂ ارض نے دا بیسٹ ٹائم, سب سے بہترین وقت جو ظاہری طور پر دیکھا ہوگا وہ کون سا ٹائم ہوگا؟ آج تک کی زندگی میں, آج تک کی ہیومن ہسٹری میں, آج تک ورلڈ ہسٹری میں وہ سب سے بیوٹیفل ٹائم, سب سے زیادہ معنی خیز ٹائم, سب سے زیادہ زمین کی خوش قسمتی کا وقت کون سا ہوگا؟ ٹھیک ہے, آپ جلدی جلدی چلیں, ترتیب ہے, جلدی جلدی چلتے ہیں. ایک عام الفیل کو رسول اللہ کی ولادت ہوئی, 2500 سال جو بتکدہ کبھی خاموش نہیں ہوا تھا اس کی آگ بند ہو گئی. قیصر و کسریٰ کے دربار گرے ہوئے نظر آئے, ستون ٹوٹے ہوئے نظر آئے, ابلیس بہت تڑپ تڑپ کے رویا, جو بھی نشانیاں تھی. رسول اللہ زمین پر ظاہری طور پر تشریف لے آئے, جسم کے ساتھ رسول اللہ دنیا میں رسول کی ولادت واقع ہو گئی تو بہت بڑا واقعہ تھا تاریخ کائنات کا. مگر ابھی تھوڑا سا اور آگے بڑھے, بہت بڑا واقعہ ہو گیا. لیکن پھر 30 سال بعد خانہ کعبہ کے بیچوں بیچ رسول کے ہاتھوں پر مولا علی کی ولادت واقع ہوئی. ٹھیک ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کعبے میں نصف نور ملا, نصف نور سے. ٹھیک ہے, تو پھر امیر المومنین بھی دنیا میں جسم کے ساتھ تشریف لا چکے اور ولادت ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ خداوند عالم نے رسول اللہ کو کوثر دے دیا اور نور فاطمہ دینے کے لیے آسمان کی بلندی پہ بلایا. جناب سیدہ کا نور بھی مل گیا, جناب سیدہ بھی دنیا میں آ چکی. پھر مرج البحرین یلتقیان, فاطمہ اور علی کا ازدواج ہوا, اور اس کے بعد جنت کے جوانوں کے لؤلؤ والمرجان دنیا میں حسن و حسین بھی ظاہر ہو گئے. تو پتہ چلا کہ پنجتن کے پانچوں کردار, پنجتن پاک کی پانچوں مقدس ہستیاں جب مدینے کی گلیوں میں چلتی تھی تو اس سے بہتر کوئی موقع زمانے نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد آج تک. کیونکہ یہ پورے پنجتن ایک ساتھ, ائمہ معصومین ہر زمانے میں ایک امام ہے, آج بھی نشان پنجتن ہے, مگر ظاہری طور پر جہاں پورے پنجتن, صرف پنجتن جہاں زمین پر چلیں تو زمین کے لیے خوش قسمتی. زینب وہ جو رسالت کی آغوش کی پلی, خدیجہ سے بھی شباہت اور نور اور معرفت لینے والی, رسول اللہ سے تربیت رسالت لینے والی, علی سے علم و شجاعت کی تربیت لینے والی, فاطمہ سے عصمت و طہارت کی تربیت لینے والی, امام حسن مجتبیٰ سے حلم و صبر کی دولت لینے والی, حسین مظلوم کربلا سے شجاعت و شہادت کا درس اور اثر لے کر حسین کے مشن میں شریک ہونے والی. گویا پنجتن پاک کے مکمل صفات کا مجموعہ گلدستہ بن کر جو جھلک دکھائے دنیا کے سامنے اسے زینب کہا جاتا ہے. ان کا معیار کیا ہے؟ کارنامے کے اعتبار سے کہا رسول اللہ, میں آگے انشاءاللہ عرض کروں گا, رسول اللہ کے کمالات میں سب سے زیادہ جس چیز کو قرآن مجید نے ایک قصیدہ سرائی کے انداز میں پیش کیا ہے ان کی عبدیت کا مقام ہے, بندے خدا ہونا. امیر المومنین کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, کبھی کبھی سچی طور پر جملے بیان کرنے والے بعض اوقات ایسی باتیں مولا علی کی فضیلت میں بیان کر دیتے ہیں یا ان کا ارادہ نہ بھی ہو تو جس سے لگتا ہے کہ بھئی یہ کہیں جو ہے وہ حد کراس کرے. نہیں, علی کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ خدا کے بہترین بندے تھے. امیر المومنین کا عبد خدا ہونا, جناب امام حسن کا, مولا امام حسین کا, جناب سیدہ سب سے بڑی عبادت گزار, تو ان کی خصوصیتوں کی جھلک اور یہ گلدستہ صفات پنجتن جناب زینب کے ذریعے سے جو کربلا سے خصوصاً کوفہ اور شام میں جو ظاہر کیا گیا وہ کہاں سے ملا؟ کا پنجتن کے ذریعے سے, وہ عبدیت اور بندگی پروردگار. لہٰذا کربلا کو بندگی اور توحید کا مرکز قرار دے. کربلا ہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے. میں نے واحد جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کیا. لوگ کہتے ہیں نا پہلے سے کہ تم اتنا امام حسین کو کیوں یاد کرتے ہو, اتنی عزاداری کیوں کرتے ہو, خدا کیا کرو, خدا کیا. بھئی خدا تک پہنچنے ہی کے لیے حسین کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ خداوند عالم کی توحید کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں.
جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے خدا کے دین کی حفاظت کی اور خدا کی پہچان دنیا کے سامنے بتائی کہ دیکھو یہ بندگی کا سبق ہوتا ہے، یہ عبادت کا کمال ہوتا ہے۔ عبادت کا کمال ہی تو ہے نا شام غریبہ کے جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھ کر شکرن اللہ سجدے شکر کے بجا لا رہی ہیں بیوی۔ ایک موقع قرآن مجید میں ہے، جناب مریم کی تعریف ہوتی ہے، قرآن مجید جناب مریم کی عظمت بیان کر رہا ہے کہ مریم وہ جو مصروف عبادت ہوتی تھی، ورکعی وقنوتی وسجدی، ان کا رکوع کرنا، ان کا سجدہ، ان کا قنوت، ان کی دعا، ان کے راز و نیاز۔ اے بی بی مریم آپ پر ہمارا لاکھوں سلام۔ بیت مقدس کے محفوظ مقام پر جہاں جناب زکریا ایک دروازے کو بند کر کے پوری حفاظت کا انتظام کر کے اپنی کفالت میں چلے جاتے تھے، وہ عبادت کرنا اور ہے اپنا سب کچھ لٹا کر کربلا کے چٹیل میدان میں شام غریبہ کے جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھ کر نماز شب کو ادا کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ سے بی بی زینب کو یہ فضائل بھی ملے، مصائب بھی ملے۔ تاریخ میں جو بی بی سیدہ کا خطبہ فدق ہے، اس خطبہ فدق کی ایک راویہ جناب زینب ہیں، اور جناب زینب کو وہ خطبہ یاد تھا، گویا ساتھ گئی تھی، بی بی فدق میں گئی، خطبہ ارشاد فرمایا، جناب سیدہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، جناب سیدہ نے علی کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جب مصائب آگے بڑھتے ہیں، کہا گیا کہ بی بی سیدہ کی زندگی اگر 18 سال تھی تو اسے تم تفسیر میں دیکھنا چاہو تو زینب کو دیکھو، تب مصائب بھی ایسے ہی۔ جناب زینب نے بار بار یاد کیا ہوگا، ماں آپ بھی فدق گئی، آپ بھی فدق کے لیے دربار گئی، میں بھی دربار گئی، لیکن اماں آپ کا جانا اور تھا، میرا جانا اور تھا۔ اماں آپ کے لیے آپ دیر تک کھڑی رہی، کسی نے یہ نہیں کہا فاطمہ بیٹھ جاؤ، اور اماں جب میں گئی تو بابو ساتھ میں گھنٹوں تک ہمیں روکا گیا، دربار کو سجایا گیا۔ اے اماں آپ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، میں نے خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا، ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، بیمار کی حفاظت کرتی رہی، بچوں کی تیمارداری کا کام انجام دیتی رہی۔ اے اماں فاطمہ، بی بی نے یاد کیا ہوگا، میں زبان حال میں عرض کر رہا ہوں، اے اماں آپ نے بابا کے گلے پر کچھ دیر کے لیے رسی کا پھندا دیکھا، لیکن میں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق۔ جناب سیدہ کے لیے بیان کیا گیا ہے جو آپ مصائب میں سنتے ہیں ایام فاطمیہ میں، کہ بی بی نے کہا تھا ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ یہ حد کب تھی؟ یہ سرخ لکیر کو، ریڈ لائن کو کراس کر دیا جانا کب تھا جناب سیدہ کے اعتبار سے؟ کسی نے آ کے خبر دی کہ ہو سکتا ہے کہ تلوار بھی چل جائے، علی کی جان پر بھی حملہ ہو جائے۔ جناب سیدہ کے لیے یہ وہ مقام تھا کہ کسی نے کہا یا اس امکان کا اظہار کیا گیا کہ شاید علی پر قاتلانہ حملہ بھی ہو جائے۔ ایک حملے کا تصور، بی بی نے کہا میں اپنے سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ اے بی بی سیدہ زینب کی مدد کے لیے آنا، چلے زینب یہاں پہ کھڑی، زینب دیکھ رہی ہے، ہزاروں تیر کمان ہیں، ہزاروں فوجیوں کا لشکر ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی پتھر برسا رہا ہے۔ علی کی بیٹی کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، کبھی نجف کا رخ کرتی ہے تو کبھی مدینہ منورہ کا رخ کرتی ہے، لیکن یہ امتحان زینب ہے، کہیں سے کوئی جواب نہیں آتا۔ ازادار و تاریخ میں ہے کہ امیر المومنین جناب سیدہ کے آخری دنوں میں جب گھر کے اندر تشریف لائے تو علی کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا، بی بی نے پوچھا یا علی کیا معاملہ ہے؟ میں نے سنا ہے کہ جب تم مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہو تو لوگ تمہیں سلام بھی نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ یہ سننا تھا، امیر المومنین نے فرمایا فاطمہ یہی نہیں بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں مدینے کی گلیوں سے جاتا ہوں تو لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ سننا تھا، فاطمہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اللہم عجل وفاتی، اب فاطمہ جی کر کیا کرے؟ اے بی بی آپ
اپنے امیر المومنین کے مرجھائے ہوئے چہرے کو یا جو بھی کیفیت تھی جہاں امیر المومنین کی ظاہری غربت کو دیکھا آپ سے برداشت نہ ہو سکا. اے بی بی ذرا 11 محرم کربلا پامال بدن ہے شہداء کے. ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے بابا کے بے گھر و دفن لاشیں کو دیکھا, خود کو ناقے سے گرا دیا, چہرے کا رنگ زرد ہو گیا, قریب تھا روح نکل جائے. زینب آگے بڑھی, ہمارا سلام ہو قوت قلب زینب پر. امام کا دل کائنات پر بھاری ہوتا ہے, وزن قلب امام کائنات سے برتر ہوتا ہے, لیکن مصیبت حسین قلب امام بھی اتنا مغموم. سید سجاد بے ہوش ہو گئے, بیوی نے شانہ ہلایا, یا بقیت الماضین, اے گزشتگان کے وارث, اے انبیاء اولیاء کے وارث, میں یہ تمہارا کیا عالم دیکھ رہی ہوں. ایک مرتبہ بیمار نے فرمایا, پھوپھی اماں وہ بیٹا جی کر کیا کرے جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے. بیوی نے تسلی دی, بیٹا سید سجاد آج اپنے بابا کی غربت پر اتنا پریشان نہ ہو. میں نے سنا ہے کہ دور دور سے تیرے بابا کے زائر آئیں گے, تیرے بابا کا عالیشان روزہ بنے گا, دنیا کے گوشے گوشے سے تیرے بابا کی زیارت کو لوگ آئیں گے. یہ بیان کرنے کے بعد بس آخری جملہ, مجلس تمام ہے. ایک مرتبہ بیوی نے خود بیان کرنا شروع کیا اپنے بھائی کے جنازے سے. کبھی سرانے, کبھی پائیں تھی, سر تن سے جدا ہے, پامال بدن ہے, لباس لوٹا جا چکا ہے. ایک مرتبہ حسرت سے دیکھا, انت اخی الحسین, اے میرے بھائی بتا کیا تو ہی میرا حسین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار ہمارے قلیل اعمال قبول فرما, ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما, ہمیں اپنی کوششوں میں اخلاص نیت توفیق میسر فرما. مومنین جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مقامات مقدسہ کی, زیارت گاہوں کی, عزا خانوں کی, ماتمی دستوں کی حفاظت فرما. علماء کرام, مراج اعظام, رہبر انقلاب کی حفاظت و نصرت فرما. ہماری قلیل عزاداریوں کو قبول فرما. ہم کو ہماری آئندہ نسلوں کو راہ حسینیت پر قائم رہنے کی توفیق میسر فرما. پالنے والے ہمارے رزق ایمان و معرفت میں اضافہ فرما. ہم سب کو اتحاد و قوت و بھائی چارے کی توفیق میسر فرما. ہمیں اس قابل بنا کے مولا کے ساتھیوں میں, ناصروں میں اور ان کے مقصد پر چلنے والوں میں, ان کے لشکر والوں میں اپنا شمار کرا سکیں. امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے امان